فرقہ ہے جن کو آپ رضاخانی بریلی کہتی ہیں، اور تیسرا اہل حق اہل السنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ معجزات برحق ہیں، کرامات بھی، لیکن معجزات اور کرامات میں اختیار، قدرت اور تصرف صرف اللہ کا ہے۔ اس میں انبیاء اولیاء کا رتی جتنا بھی اختیار نہیں ہوتا۔ جب رب چاہے معجزہ ظاہر کرے اور جب چاہے تو معجزہ ظاہر نہ کرے، تو یہ انبیاء بھی نہیں۔ تو یہ ہے اصل نقطہ جو سمجھنے کے قابل ہے۔ تو معجزہ معراج بھی انہی میں سے خرق کے عادت واقع ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مخلوق سے نہیں ہو سکتا، لیکن جس نے یہ سفر کرایا ہے وہ کون ہے؟ سبحان ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے، اور یہ صریح الحاد اور کفر ہے۔ جو قادر نہیں وہ اللہ ہی نہیں، یہ تو بناوٹی اللہ جنہوں نے بنایا ہے نا اپنی مرضی کے الہ، تو وہ روتے ہیں ہمارا الہ مظلوم ہے۔ کوئی کربلا پہ رو رہا ہے، ادھر عقیدہ الوہیت کا سب کے مشکل کشا حاجت روا، اور ادھر پٹ کا رونے پہ بھئی مشکل کشا تو مظلوم نہیں ہوتا، الہ تو مظلوم نہیں ہوتا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ادھر الہ کہا، ادھر کہتے ہیں ہمارا الہ سولی پہ چڑھ گیا۔ یہودیوں نے ظلم کیا، اسے صلیب پہ لٹکایا اور لکڑیوں سے لٹکایا، اور کئی 3 دن تک وہ سولی پہ رہا۔ تو 3 دن تک ادھر کیا الہ پکار رہے ہیں، اور ادھر کیا سولی پہ چڑھے، الہ سولی پہ چڑھ گیا۔ ادھر الہ یا حسین مدد یا غازی عباس، یہی تو ہے الہ، اس کا نام کوئی بھی رکھے، یہی غیر اللہ کی ما فوق الاسباب پکار، تو یہی الہ ہے۔ تو ادھر الہ مشکل کشا، اور ادھر جی فلانے نے شہید کر دیا، فلانا بڑا ظالم تھا، فلانا بڑا ظالم تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چلو وہ تو ظالم تھا یا نہیں تھا، تم بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہے کہ تم ایک طرف الہ کہہ رہے ہو اور دوسری طرف مظلوم کہہ رہے ہو؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کی شان ہے سبحان۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر کمزوری سے پاک، موت سے پاک، مجبوریوں سے پاک، اور بے اختیاریوں سے پاک، وزیروں سے پاک، مشیروں سے پاک، شریکوں سے پاک، سونے سے پاک، اونگنے سے پاک، تھکنے سے پاک۔ ہر چیز جو مخلوق کے لیے مخلوق کی صفت بنتی ہے، الہ اس کو کہتے ہیں، وہ اس ہر چیز سے پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ میں لے کے گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ پھر یہ نہ سمجھنا کہ لے کر گیا تو اپنا شریک بنا دیا، اپنی صفتیں عطا کر دی، اور پھر وہاں جا کر کوئی ذاتی اتحاد ہو گیا۔ فرمایا نہیں، گئے تب بھی اب تھے۔ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے اس پہ بیان کیا، یہ نقطہ بار بار دہرانے کا ہے۔ جتنے مشرکین مبتدئین کی آپ تقریریں سنیں گے اور انہوں نے معراج بیان کیا، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کریم اوپر گئے، جپھی پائی اور معانقہ کیا، اور وہ یہ بن گیا، یہ وہ بن گیا، دونوں ایک بن گئے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آنا احمد بلا میم، پہلے میم کا پردہ تھا، جب آپ معراج پہ گئے تو احمد سے میم نکل گئی۔ احمد کو ذرا میم سے خالی کر کے پڑھو، تو پھر کیا بن گئے؟ احد بلا میم، احمد میم کی مروڑی نکل گئی تو احد بن گئے۔ تو یہ ہے وہ شیطانی مذہب، ابو جہلی شرکیہ کفریہ، جس کا عنوان بدلا ہے، ورنہ وہی کفر اور شرک
جو نصارہ میں تھا، وہی کفر اور شرک جو یہود میں تھا، اور وہی کفر اور شرک جو ابو جہل میں تھا، صرف لیبل بدل گیا ہے اور ہے وہی پرانا کفر اور پرانا شرک۔ اس لیے یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جب واپس آئے اوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا جانے والا گیا تب بھی اب تھا، آیا تب بھی اب تھا، اور لے جانے والا لے گیا تب بھی شریکوں سے پاک تھا، اسے واپس لے آیا تب بھی شریکوں سے پاک ہے۔ پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک تو میں نے بتایا کہ یہ نشانی تھی کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور آپ کی نبوت اور رسالت تین لحاظ سے عام ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی، جب آپ کو نبوت ملی قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی، آپ کی نبوت اور رسالت کا دور چلے گا، اس لیے کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مکان کے لحاظ سے کہ دنیا کے ہر خطے کے لیے آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان چلے گا، چاہے کوئی امریکہ میں بیٹھو، چاہے ہندوستان میں، چاہے بنگلہ دیش میں، دنیا کے سارے بر اعظم اور سارے حصے، پوری کائنات اس کو پابند کر دیا گیا کہ اب تمہیں ایمان لانا ہوگا محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی موسیٰ پیغمبر حضرت عیسیٰ کی پرانی تعلیم پر چلنے والا، تورات انجیل پر چلنے والا، وہ بھی محمد مصطفیٰ پہ ایمان نہیں لائے گا تو تورات انجیل اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی، نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ تیسرا افراد کے لحاظ سے جتنی مکلف مخلوق ہے، چاہے جن ہے یا انسان، سب کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اعلان ہے یا ایھا الناس، یا الناس سے، اور دوسرے مقام پہ لیکون للعالمین نذیرا، العالمین یا ایھا الناس، اور ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، تو یہ صرف اس کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آخری ہے، کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا، عمومی ہے، کوئی خطہ اس سے مخصوص نہیں ہو سکتا، جامع ہے، کوئی مکلف اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو یہ تین نقطوں کے ساتھ معراج میں یہی بتلانا تھا، مسجد اقصی میں لے جا کے جو پہلے انبیاء کا قبلہ رہی، جو انبیاء سابقین کا قبلہ اور وہاں ان کی بیع کا محبت رہی، اور یہی سرزمین شام جو انبیاء کی دعوت کا مرکز رہی، پیارے پیغمبر کو اس سرزمین شام اور بیت المقدس وہاں کے پہنچانے کا اعلان یہ تھا کہ اب محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی کسی نبی کی بھی تعلیم نہیں چلے گی، اب نبوت اور رسالت کا دور بدل گیا، اب صرف اور صرف محمد مصطفیٰ پر ایمان لانا یہ ہے نجات۔ اگر محمد پہ ایمان نہیں لایا، بیت المقدس میں آئے ہوئے سارے انبیاء کو بھی مان لیا، تو وہ کٹر کافر رہے گا اور جہنمی رہے گا۔ مسجد الاقصی، اقصی کی سیر ہوئی،
یہ تو میں آگے جا کے شاید وقت نہ ملے، آج کل ٹائم ویسے کم ہوتا ہے، کہ مسجد اقصی کے ساتھ جو مسلمانوں کا آج رویہ ہے، 57 اسلامی ملک بے غیرت بن کے تماشا کر رہے ہیں، عرب بھی بے غیرت، عجم بھی بے غیرت، ترکی بھی بے غیرت، سارے بے غیرت کٹھے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور 119 دن گزر گیا، اور سلام ہے ان مجاہدین غزہ پہ جنہوں نے آج تک کفر کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہتھیار نہیں، انہی کے ہتھیار چھین کے ان پہ لگا رہے۔ دنیا کی سپر طاقتیں حیران ہیں کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی، یہ ہتھیار کہاں سے آ گئے۔ میں نے کہا گدھے تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ ٹیکنالوجی ادھر تیار ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ تمہاری ٹیکنالوجی فیکٹریوں میں تیار ہوتی ہے، تمہارے بارود کارخانوں میں بنتے ہیں، لیکن جو حماس کے مجاہدین کے پاس ٹیکنالوجی اور جو وسائل ہیں وہ باہر سے نہیں بنتے، وہ دل کے ایمان کی پختگی سے تیار ہوتی ہے۔ ہتھیار ان کے استعمال یہ کر رہے ہیں، ان کا ڈرون آتا ہے پکڑ کے انہی پہ لگاتی ہے، ان کا بارود آتا ہے اور اسی کو پکڑ کے اب اسرائیل، سارا امریکہ وہ حیران ہے کہ یہ بارود کہاں سے آ رہا ہے۔ اسرائیل کا اسلحہ ختم، امریکہ کا اسلحہ ختم، برطانیہ تمہارے ملک سے خرید کر وہاں لے جا کے اس کا اسلحہ ختم، اور یہ سارے ختم کر کے اب کس حالت پہ ہیں جی، ان کا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تو ابو عبیدہ نے بیان دیا، اس نے کہا ہمیں باہر سے منگانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اسلحہ تم ہم پہ استعمال کر رہے ہیں وہی اٹھا کے ہم تم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اسرائیلی میڈیا کہنے پہ مجبور ہوا کہ 30% جو ہم نے میزائل داغے 30% وہاں پھٹے ہی نہیں، ویسے ہی گر گئے، اور انہی کو مجاہدین اٹھا کے ہم پہ لگا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آسمانی مدد، جو کوئی کافر نہیں سمجھ سکتا، اور وہ بیچارے رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری جنوں سے لڑائی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے آئے ادھر سے آئے، 60 گیا 100 گیا، اور پھر ایسے غائب ہو جاتی ہے، نہ نظر آتی ہے۔ اسرائیلی فوجی اور بڑے بڑے کمانڈر انہوں نے بیان دیا کہ ہماری جنات سے لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا جنات سے نہیں، تمہاری فرشتوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ فرشتے وہی جو بدر میں اترے آج غزہ میں بھی اترے ہوئے، اور وہی تمہارا مکالہ کر رہے ہیں۔ باقی یہ جتنے آپ کے حکمران لیڈران، وہ طیب اردگان، وہ بھی بڑا امت مسلمہ کا لیڈر تھا، ایسا گیدڑ ثابت ہوا، اور یہ ایران تو ویسے منافق، حزب اللہ تو وہ ویسے حزب الشیطان، یہ سارے شیطان کے ٹولے جمع ہیں، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد آج بھی مجاہدین کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشین گوئی میں فرما دیا تھا کہ لا تزال طائفہ، یہ جو بیت المقدس کے ارد گرد لڑنے والا گروہ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ لا تزال طائفۃ اصابۃ من المسلمین یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، یہ لا تزالو بتا رہا ہے کہ اس کو پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو ان مجاہدین کو ختم نہیں کر سکتے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، قرآن ہے، ایک جملے میں سب کچھ بیان کر دیا، جو ہم مہینہ لگا رہے تو بیان نہیں کر سکیں گے۔ بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ اس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی، اور برکات میں نے پچھلے جمعہ پہ بتایا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، خزانے بھی اور انبیاء کرام کی دعوت کا مرکز بھی، اور وحی کا محبت بھی، اور توحید کا سنٹر بھی اسی ایریے کو بنایا۔ اس لیے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بات سے بات نکلتی اور بہت دور چلی جاتی۔ یہ بابرکت زمین ہے۔ یہ کون سی زمین ہے؟ اونچے بولو ذرا۔ بارکنا حولہ، بابرکت زمین،
اور بے شمار احادیث میں زمین کی فضیلت کا ذکر ہے، بہت ساری، لیکن سبحان اللہ اس زمین پر سب سے بابرکت زمین پہ اہل شام پہ حکومت بھی کی ہے امیر شام نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں سے اتنا کہتا ہوں کہ ذرا غور کر لے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 40 سالہ اقتدار کا دور، 20 سال پہلے اور 20 سال بعد، تو پوری دنیا اسی نقطے پہ انصاف کر لے کہ اسلام کی اشاعت اور فتوحات ذرا گن کے دے دو، حضرت معاویہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی۔ اور میں تو کہتا ہوں جو تم لوگ ہو نا برے صغیر کے، ان میں برے صغیر والوں میں کوئی حلال کا نطفہ ہو تو وہ کبھی حضرت معاویہ کو بکواس نہ کرے، کیونکہ ان کو تو کلمہ ہی حضرت معاویہ کی وجہ سے ملا ہے، یہاں تک تو اسلام بھی حضرت معاویہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اب اسلام معاویہ کی وجہ سے برے صغیر میں پہنچا، اور اس اسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، بھونکتا بھی حضرت معاویہ کو ہے۔ تو بھونکنے والے میرا خیال ہے اسی لیے ناراض ہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو پکے کافر تھے، حضرت معاویہ نے ہمارے گلے میں اسلام ڈال دیا، تو یہ ویسے بے فکر ہے، ایسے گلے میں ان کے پڑا ہے، اندر ہے کوئی نہ، اندر کچھ بھی نہیں۔ اب انشاءاللہ دورہ تفسیر شروع ہوگا تو یہ جو انجینئر ہے اس کی میں نے ایسی انجینئرنگ کی ہے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ہاں، اس کا بڑا چیلنج تھا، 72 صحیح الاسار اسناد احادیث کوئی جواب نہیں دے سکتا، وہ انشاءاللہ اس کو میں نے مسئلے کے طور پہ پڑھانا ہے، اور پھر انجینئر کا پتہ چلے گا یہ کہ کتنے درجے کا یہ بے ایمان، فاسق اور یہ کتمان حق کا مریض، تلبیس کا مریض، اور کتنے حد تک یہ غدار اور شیطان ہے، اور چٹے دین پارے چٹے چڑھ دے دین جھوٹ بولنے والا بے ایمان خائن۔ تو اب وہ تو کہتے ہیں میرا بڑا چیلنج ہے کہ اس پرچے پہ کوئی بات کرے، تو یہ پرچے پہ انشاءاللہ مفصل بات ہوگی، وہ آ جائے گی، وقت اب نہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یا اللہ یہ سیر کیوں کریں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا سیر اس لیے کرائی کہ کچھ خاص نشانیاں میں نے اپنے نبی کو دکھانی تھی۔ کیا دکھانی تھی؟ خاص، لنریہ من آیاتنا، من تبعیض کے لیے کچھ نشانیاں، ساری تو وہ خود جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں من آیاتنا، جس کو سورہ النجم میں الکبریٰ کہا، آیات رب ہی الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں، اہم نشانیاں وہ دکھانی تھی، اس لیے سیر کرائی۔ میں نے کہا پتہ چل گیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر چیز جانتے بھی نہیں تھے اور حاضر ناظر بھی نہیں تھے۔ جو آپ کو ہر جگہ حاضر اور ناظر مانتا ہے تو وہ ابلیس تو معراج کا ہی منکر ہے۔ جو آپ کو ما کان ما یکون کا علم آپ کے لیے مانتا ہے، علم الغیب کلی کلا، کتابیں تقریریں، کوئی مولوی لکھ رہا ہے کلی، کوئی مولوی لکھ رہا ہے کلا، یہ سارے کلی کلا والی اولاد جو غیر اللہ کے لیے علم الغیب مانتی ہے، وہ معراج کا منکر ہے، وہ معراج کا قائل بن سکتا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا کیا مطلب؟
اسراب عبدہی، اگر آپ مسجد حرام میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، تو اسرا کا کیا معنی؟ سیر کرانے کا کیا معنی؟ تو اور دوسرا، اگر پہلے ہی آپ سب کچھ جانتے تھے تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا کا کیا معنی ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا نص کرتی ہے کہ پیغمبر ہر وقت ہر چیز نہیں جانتے، جو چیز رب بتلائے اس کا پتہ چلتا ہے، اور جو رب نہ بتلائے تو پتہ چلتا نہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ حاضری ناظری پارٹی پہلے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ پھر تھوڑا آگے میں کہا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پیر بھی، پھر سارے نانگے شاہ بھی، پھر سارے پھرتے پھرتے پیر بھی ہر جگہ۔ وہ کراچی کا مولوی کوکب ظلمانی وہ کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات پیر جیلانی کے آگے ایسے جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ پڑا، اور ذمہ بھی پیر صاحب کے لگا دیا۔ یہ میڈیا پہ، کتابوں میں تو انہوں نے بہت کوئی لکھا ہے، لیکن اب یہ میڈیا پہ آگے۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، پیغمبر کے صحابہ کو تو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ سیرت پڑھ لے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ مقام نہیں تھا کہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھنا، اور اصحاب رسول فاروق اعظم جیسا آدمی مسلح پہ کھڑے، خنجر والا پیچھے کھڑا ہے، خنجر اس نے چھپایا ہوا ہے، کسی صحابی کو بھی پتا نہیں کہ اس کے کپڑے میں خنجر ہے، اور وہ پچھلی صف میں کھڑا ہے۔ حضرت علی آ رہے ہیں اور اندھیرے میں آدمی سامنے کھڑا ہے، ایک دیوار کی اونٹ میں جو حضرت علی کو شہید کرنے والا وہ لانتی خارجی تھا، وہ صبح کے اندھیرے میں چھپ کے کھڑا ہے، کسی نہ حضرت علی کو پتا نہ حضرت حسن حسین کو پتا۔ جب اس کے قریب آیا اس نے حملہ کیا، حضرت علی شہید ہو گئے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات موجود ہیں، لیکن ان کے بابے جو ہے نا ماشاءاللہ پوری کائنات کو جو دیکھتے ہیں جیسے رائی کا دانہ۔ اس پہ افسوس نہیں، افسوس ان پہ ہے جو کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان پہ افسوس نہیں ہے، یہ تو پورا ٹبر ہی ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، لیکن جو ان کو مسلمان سمجھتی ہیں، کچھ کہو نہیں جی یہ مسلمان بران ہے، یہ مسلمان بران ہے، بھائی نے مسلمان، یہ تمہارے برا ہوں گے، ہمارے نہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اب وہ آیات کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر کریم، وقت بڑا کم ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مختصر سفر اور مختصر واقعہ۔ آپ مسجد الحرام میں تھے، جبریل آیا اور ساتھ سواری لایا۔ سواری جو تھی وہ اس طرح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جہاں نظر پڑتی تھی اس سواری کا وہاں قدم پڑتا تھا، خچر جتنا اس کا وجود تھا، گھوڑے سے کم تھا، گدھے سے اوپر تھی۔ اس میں کہا گیا براق، معروف لفظ ہے، براق، برق سے، بجلی کی رفتار جیسی، جس کو آج آپ کہتے ہیں نوری سال، آج کے سائنس اسے کہتے ہیں روشنی کی رفتار۔ تو وہ جو پیغمبر کریم کے معراج کی سواری تھی اس کی رفتار نوری سالوں سے بھی تیز تھی، روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی۔ وہ آپ اس پہ سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اور علامہ آلوسی نے لکھا ہے، اس پر ویسے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے، علامہ آلوسی کا بیان ہے کہ معراج والی رات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سواریاں تھیں. یہ ان کا قول ہے لیکن ماخذ ہمیں نہیں ملا کہ انہوں نے کہاں سے لکھا. تو بہرحال معراج بیت المقدس سے آپ آسمانوں پہ روانہ ہوئے، پھر آسمانوں میں ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا. فرماتی ہیں کہ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو جبریل نے اجازت چاہی، کیونکہ ہر آسمان پر فرشتوں کی فوجیں ہیں اور باقاعدہ منظم نظام ہے، ایسا نہیں ہر آسمان پر پہرے، دروازوں پہ فرشتوں کے پہرے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہاں پہنچے پہلے آسمان پہ تو وہاں استقبال ہوا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کیا انا جبریل. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، موٹی موٹی باتیں، لمبی کریں تو پورا سال لگ جائے گا. تو کون؟ جبریل. تیرے ساتھ کون ہے؟